بھائی 4 شادیوں کی اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو کرے. ایکچولی وہ اصل میں وہ تو اس دور میں جنگوں میں مرد اتنے شہید ہو جاتے تھے, ایکچولی اس دور میں آدمی میں کہاں. بھائی اللہ کا اجازت ہے تو اس کا مطلب اجازت ہے, کسی کا باپ بھی اس اجازت کو ختم نہیں کر سکتا. جاؤ ایسی کی تیسی, ہے تو ہے, اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے بھائی, اللہ نے اجازت دی ہے, دیٹس آل. عدل کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے نا, جو کر رہا ہے. نہیں کرے گا تو اللہ پکڑے گا اس کو. ہر چیز میں اسلام نے حکم دیا جلدی شادی کرو بالغ ہوتے ہی. ایکچولی اس دور میں اتنے مسائل ہیں, ایکچولی بچہ نہ سمجھی, شادی کوئی گڑیوں کا, یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں معاشرے. ابھی میرا وہ کلپ آیا ہے, لوگوں نے اس کو بھی ایک مزاحیہ اس میں لے گئے کہ اللہ کرے مفتی طارق مسعود صاحب وزیر اعظم بن جائیں. میں نے کہا نا میں وزیر اعظم بنا تو میں ڈنڈے سے مار مار کے شادیاں کراؤں گا. تو نیچے لوگوں نے کہا اللہ کرے جلدی سے میرے وزیر اعظم بننے کا انتظار مت کرو, ویسے ہی کر لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے, لیکن مانو تو نا. تو جو بھی اللہ کو, سود حرام ہے, خام خواہ میں اس پہ حلال کا لیبل مت لگاؤ سود پر. انشورنس جوا اور غرر ہے, یہ حرام ہے, چاہے انسانیت کو فائدہ ہی ہو رہا ہو. اللہ نے منع کر دیا بھائی, خمر میسر والمیسر والانصاب والازلام, یہ خرید و فروخت کا, تجارت کا جائز طریقہ نہیں ہے. حج آپ کو زندگی میں ایک بار کرنا پڑے گا. حج کے پیسے کسی غریب کو کھلاؤ گے تو حج ادا نہیں ہوگا. قربانی سے ہوگی. لوگ کہتے ہیں قربانی کے پیسے سے کسی لڑکی کو جہیز دے دو, جہیز دینے سے جہیز کا ثواب مل جائے گا. قربانی جب حضرت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا بچے کو ذبح کرو, تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی بیوہ کی شادی کرا دوں. بھائی یہ کیسا حکم دے رہے بچے کو ذبح کرو. اے اللہ میں کسی غریب کو جہیز دلا دیتا ہوں. اے اللہ میں ایک ہسپتال کھول لیتا ہوں جس میں غریبوں کا فری علاج ہوگا. اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس قسم کے اعتراضات کرتے نا تو خلیل اللہ نہ بنتے. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں, یہ کچھ اور بول دے. اللہ اس وقت شیطان سے کہتے کہ چل تو سجدہ نہیں کرنا نہیں کر, تو 1 کروڑ رکعت کی نیت باندھ لے. شیطان فوراً باندھ لیتا, فوراً کیا کرتا بولو, باندھ لیتا. اللہ اس سے کہتے ٹھیک ہے تو غریب جنات کو کھانا کھلا. وہ بھی جن تھا نا, تو غریب جنات کو کیا کھلا, کھانا. شیطان دبا کے کھلاتا کیونکہ وہ بڑا عبادت گزار تھا. اس نے کہا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ حکم میری کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. یہ جمعہ 8 دن آدم میرے سامنے پیدا ہوا ہے, میں پرانا عبادت گزار, کب سے عبادت کر رہا ہوں, میں اس کو سجدہ کروں. یہ بات ساڑی عقلچ بولو نہیں آتی. یعنی اللہ کو سمجھائے گا کہ تو نے, اب یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں نا لڑکی کا آدھا حصہ کیوں ہے, لڑکے کا ڈبل کیوں ہے. اس کا مطلب آپ اللہ کو مشورے دے رہے ہو کہ اس نے بہن کا آدھا کیوں رکھا اور بھائی کا ڈبل کیوں رکھا. خواتین سے ہم کہتے ہیں مرد گھر کا سربراہ ہے, آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. خواتین کہتی ہیں کیوں, فوراً کہتی ہیں کیوں, یہ اس میں کیا ہے, یہ اس کو میں سربراہ مانوں, میں اس کی اطاعت کروں, یہ مجھ سے پوچھ کے گھر سے باہر جاتا ہے جو میں اس سے پوچھ کے جاؤں. بھائی مرد کو اللہ نے پابند نہیں کیا ہے کہ وہ بیگم کو جہاں بھی جائے بتا کے جائے. عورت کو پابند کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے گی میاں کو بولو بتا کے جائے گی. ہاں مرد بھی اگر بتا کے جاتا ہے تو ایک اچھا میاں کہلائے گا وہ مارکیٹ میں, جو آج کل شارٹ ہیں. اچھی بات ہے, اخلاق کا تقاضا ہے, جہاں جا رہے ہو بتا دو. کوئی غلط, کوئی بم پھاڑنے تھوڑی جا رہے ہو, کوئی چرس پینے تھوڑی جا رہے ہو, دوستوں میں جا رہے ہو, بتا دو بیگم میں ذرا بیٹھا ہوا ہوں. اخلاق کا تقاضا اور چیز. لیکن قانون کیا ہے کہ رخصتی عورت کی ہوتی ہے, آدمی کی نہیں ہوتی, وہ باؤنڈ ہوئی ہے. لیکن آج کل سسٹم الٹ, آدمی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, کم بخت 2 منٹ نہیں کہیں بیٹھ سکتا, لوکیشن پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہاں بیٹھا ہوا ہے اس وقت. پوری میپ پہ لوکیشن ڈالی ہوئی ہوتی ہے, اپنے بندے کا ڈی این اے ڈالا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو لوگ پھر ڈپریشن میں آتے ہیں, یار گھر سے باہر کہیں آزادی ختم ہو گئی. تو اس کو اللہ نے پابند کیا ہے. ہاں پابند کا یہ مطلب نہیں کہ جیل خانے میں ڈال دیا, اب اس کو کہیں جانے ہی نہ دیں آپ, لیکن شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اب خواتین کہتی کیوں, ہم تو مرد کے برابر ہیں. بھائی اللہ نے نہیں بنایا آپ کو. للرجال علیہن درجہ, اللہ کہتے ہیں میں نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. تو عقل مند عورت کہے گی بھائی اللہ نے اس میرے میاں کو میرا سربراہ بنا دیا, اے اللہ میں تیرے حکم پہ
راضی ہوں, اگرچہ مجھے کھوپڑی میں آتا نہیں ہے, لیکن میں اس کو سر کا تاج بناؤں گی, اس کی خدمت کروں گی, اس کو عزت دوں گی, اس کو احترام دوں گی. عقل مند عورت یہ کرے گی کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو, کہ بھائی یہ بھی مر جائے گا ایک دن تو مجھے اللہ اس پہ کیا دے گا؟ اجر, کہ تو نے اپنے شوہر کو راضی رکھا تھا. اور اللہ نے میاں کو پابند بنا دیا کہ سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ تمہارے ذمے. اب میاں بیوی کو سمجھا رہا ہوتا ہے ایکچولی آج کل مہنگائی کا دور ہے, ایکچولی تم بھی جاب کرو, دیکھو گھر مل کے ایسا نہیں ہوتا, یہ ٹوپی ڈرامے ہیں بھائی. جب اللہ نے کہہ دیا بما انفقوا من اموالہم, مہنگائی ہو یا سستائی ہو, گھر کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ آدمی کے ذمے. تو اب اللہ کو مشورے دینے کی ضرورت, بولو نا یار, نہیں ہے. تو ہم سب ہیں شیطان ہی, ٹھیک ہے نا, جس طرح سے اسٹائل ہے نا ہمارا, بدنام شیطان کو کیا ہوا ہے, کام سارے ہمارے بھی وہی ہیں. تو شیطان نے کہا تھا نہیں میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا, آدم کو اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا مت کھانا, تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ایکچولی اللہ مجھے اصل میں کنفیوژن ہو رہی تھی تھوڑی, یہ والا یا وہ والا, تو اصل میں وہ نا 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 نا, جیسا ہی اللہ نے کہا میں نے منع کیا تھا, آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, دونوں مل کے دعا مانگنے لگے میاں بیوی, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا, کوئی عذر نہیں, غلطی ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اب بھکاری بن کے مانگ رہے ہیں اللہ, اب تیرے رحم و کرم پہ ہیں ہم, تو چاہے تو شیطان کی طرح ہمیں بھی دھتکار سکتا ہے ہمیشہ کے لیے, لیکن ہم تباہ ہو جائیں گے, ہم کیا ہو جائیں گے؟ برباد. ہم پہ طرز کھا اور ہمارے اس جرم کو معاف کر دے. اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند آئے, قرآن کہتا ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا, 3 احسان کی اللہ نے آدم پر. ایک اجتباہ, آدم کو کی دوبارہ ویسے ہی سلیکشن ہو گئی جیسے پہلے, جیسے کسی عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے نا, ایسا جو صاحب کو نکال دیا فوراً وہ عہدہ کیا ہو گیا؟ بحال. تو اللہ کی نظر میں آدم کا جو مقام تھا نا اس غلطی سے پہلے, اللہ کہتے ہیں اجتباہ, وہ مقام میں نے آدم کو دوبارہ دے دیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ. نمبر 2, گناہ بھی معاف کر دیا. صرف دنیاوی لحاظ سے جو عہدہ ملا تھا وہ واپس نہیں ملا, بلکہ جو غلطی تھی وہ بھی معاف. اور پھر ایک اور احسان یہ کیا, وہدا, آئندہ کے لیے ان کو یہ توفیق دی کہ سیدھے راستے پہ چلیں اور ایسی غلطی نہ کریں. یہ تگڑی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ دوبارہ گناہ سے انسان کی حفاظت. ایسا بنا دیا کہ اب غلطی پروف ہو گئے, کیا ہو گئے, اب نہیں ہوگی یہ غلطی, اب میں حفاظت کروں گا آپ کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے, اب آپ سے یہ غلطی میں نہیں ہونے دوں. شیطان وسوسے ڈالے گا, اب میں شیطان کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا. بعض دفعہ ایسی خاندانی توبہ انسان کرتا ہے کہ اللہ پھر اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ غلطی سے بچے, لیکن پھر بھی غلطی ہوتا ہے, پھر بھی توبہ کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم خطا کے پتلے ہیں, ہم سے ہو جائے گی تو ہم شیطان والے راستے پہ نہیں چلیں گے, توبہ کریں گے اللہ سے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا تو اللہ نے فرمایا توبہ تو قبول ہے, لیکن اب آپ کو زمین پہ رہنا ہے. یہ تو ایک میں نے ریہرسل کروائی تھی, ٹھیک ہے نا, جنت دکھائی آپ کو کہ آپ کو اس کے لیے بنایا ہے, اور توبہ کی آپ نے, تو اب آپ اصل میں تو آپ کو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے میں نے. اب آپ دنیا میں جاؤ گے اور آپ کی اولاد پیدا ہوگی, جو جنت میں مزے تھے وہ اب آپ کو نہیں ملیں گے, اور آپ جا کے یہ اعلان کر دیں اپنی آنے والی نسلوں میں کہ جو دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں اور گناہوں سے بچا کے. اب یہ فری میں نہیں ملے گی, یہ محنت پہ ملے گی. ابھی تو میں نے آپ کو فری میں دے دی تھی, ٹھیک ہے نا, اب یہ جنت دوبارہ فری میں نہیں ملے گی. جزاء بما کانوا یعملون, جو عمل کرے گا اس کو ملے گی, اور جو عمل نہیں کرے گا وہ اس جنت سے محروم. پھر اللہ نے اس واقعہ سنانے کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدم, اے انسانوں, دیکھو شیطان تمہیں اسی طرح ورغلا کے جنت سے محروم نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور حوا کو نکلوایا جنت سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ آدم کو تو جنت میں جاتے ہی پیچھے پڑ گیا تھا, تو تم بھی جب بالغ ہوتے ہو نا اور احکام کے مکلف ہوتے ہو, اسی وقت شیطان تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کے
شتونگڑے یہ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ تم اس شیطان کو دیکھ نہیں سکتے, یہ تمہیں نظر نہیں آتا. اس میں اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو اعتراض ہو کہ وہ شیطان ہے کہاں, ہمیں تو نظر آ نہیں رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا لیکن شیطان کو تم نظر آ رہے ہو. یہ ایک حقیقت ہے, ہر چیز سائنس ٹریس نہیں کر سکتی. شیطان مادی چیز نہیں ہے, اور سائنس کا جو ٹاپک ہے نا وہ مادی چیزوں پہ ہے. بہت سی اور اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ہماری لیبارٹریوں میں ٹریس ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ نے فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ, شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں جس طرح سے دیکھ رہا ہے تم اس کو بولو نہیں دیکھتے. اور اللہ نے آگے بس بھی آیت پڑھ کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں, فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جن کا آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے. اگر جنت پر آخرت پر ایمان مضبوط ہو, اس کا استحضار ہو, تو شیطان کا وار پھر آسان نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موت کا, قبر کا, آخرت کا استحضار کیا جائے, بار بار سوچا جائے کہ ایک دن آئے گا, ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اور اسی سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا, آج کے دن ہم ان کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں حساب کتاب کے دن کو بھول گئے تھے. پھینک دیں گے ہم ان کو آگ میں اور بھول جائیں گے ہم, کیونکہ انہوں نے دنیا میں حساب کتاب کو یہ بھول گئے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمیں حساب و کتاب کے دن کو بار بار یاد رکھنا ہے. گھروں میں اس کا تذکرہ کیا کریں, دوستوں میں تذکرہ کیا کریں, بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے. پیغمبروں کو اللہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا, ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. تو بار بار جب اس کا استحضار ہوگا نا بھائی حساب کتاب, یہ آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا اور غموں سے نجات بھی دے گا. کسی نے آپ پہ ظلم کیا, پیسے لے کے بھاگ گیا, اب وہ میرے انگوٹھے جو ہوتے ہیں وہ سبزی والے کے جو انگوٹھے میں لے کے بیٹھا ہوا تھا, مجھے تسلی کس سے ہوئی بھائی ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا, مل جائیں گے آخرت میں وہ سبزی والا, بولو ملے گا. میں بولوں گا بیٹا کہاں ہے پیسے نکال, اب پیسے تو نہیں ہوں گے, اپنی نمازیں دے دے مجھے, ٹھیک ہے نا, میرے گناہ اپنے اوپر لاد لے. تو یہ حساب و کتاب, کوئی بھی کسی پہ ظلم کر رہا ہے, اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, اللہ ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. تو ایگریمنٹ توڑنا طاقتور کے لیے بہت آسان. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ لا تحسبن اللہ غافلا, فرعون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا, تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کو غافل مت سمجھو. پھر اے اللہ تو حساب لیتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم تشخص یؤخرہم, ہم نے ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے. حلیم ہے اللہ, بردبار ہے, جلد باز نہیں ہے. فوراً اگر ہو تو پھر تو سارے انسان کے بچے بن جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر آزمائش تھوڑی ہو, ادھر کوئی زنا کرے ادھر چھت گر جائے اس کے اوپر تو فوراً لوگ زنا چھوڑ دیں, یار ادھر جرم کرو فوراً سزا ملتی ہے. نا نا نا, قرآن کہتا ہے سزا کے لیے ایک دن ہم نے متعین کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.